کہ ہمیں ایک یہ بھی اصلاح کر دوں. یہ کئی دوستوں نے بیان میں کہا کہ جی پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے پھر دوسروں کی فکر ہونی چاہیے. نہیں، پہلے دوسروں کی فکر ہو تو تب آپ کو اپنی فکر لگے گی. کیوں؟ ہر بندہ کوئی ہوگا اللہ والے وہ یہ ڈرتے ہیں کہ کیا پتہ کوئی کسی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، ورنہ عام پبلک یہی سمجھتی ہے کہ ہم سب جنتی ہیں. 1 کروڑ بندہ جمع کر لو، آپ کہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہاتھ کھڑا کرے. ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، اچکا ہوگا، پہلے درجے کا بدماش ہوگا، کوئی بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا، سارے کہیں گے جنتی ہیں. اس کا مطلب کہ جہنم تو خالی ہوگی، جنت بھری ہوئی ہوگی. حالانکہ قرآن بتاتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ جنت کو بھر دیں گے. پھر اللہ مجھے حال امتالات ہے وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، اللہ پوچھے گا جہنم بھر گئی، کہے گی نہیں کچھ اور ہے تو لاؤ. حل من مزید کہے گی. یعنی اوورآل دیکھیں گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی یہ کہے گا کہ میں تو جنتی ہوں. ہم نے اپنے مشائخ کی زندگی دیکھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 55 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا. تو حضرت فرماتے تھے میں یہ تمنا کرتا ہوں کاش کہ جو جہنم سے آخری نکلنے والا بندہ ہو وہ میں ہی ہوں. حالانکہ کتنے لوگوں کو انہوں نے بدلا اپنے زمانے میں. امام حسن بصری ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا. فوت ہو گئے، بیوی سے پوچھا خاوند کیسے تھے؟ کہا میں تو یہی سوچتی ہوں کہ حضرت کو جب دیکھتی تھی لگتا تھا یہ کہ اپنے ابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اتنے غمزدہ رہتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنے زمانے میں انقلاب برپا کر دیے اور وہ اتنے ڈر رہے ہیں اپنے بارے میں. اور آج ہم یعنی جن کے ایمان احد پہاڑ کی طرح مضبوط تھے وہ ڈرتے تھے کہ شاید ہم منافق ہو کے مریں گے، اور آج ہمارے ایمان ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح اور ہم بے فکر ہو کے پھر رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تو کلمے پہ ہی موت آئے گی. حالانکہ سروے کیا ہے کہ 100 میں سے صرف 3 بندوں کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، 97 بندے بغیر کلمے کے مر جاتے ہیں. لیکن ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا ہیں. اس کا آپ نے اگر تجزیہ کرنا تو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ گدے پہ سو رہے ہیں، اوپر پنکھا چل رہا ہے. 40 دن اپنا تجزیہ کریں. 40 دن بندہ کلمہ پڑھ کے سویا، کلمہ پڑھ کے اٹھیں. کوئی ہاتھ کھڑا کر دے آپ میں سے. 40 دن مسلسل جو بندہ کلمہ پڑھ کے سویا وہ کلمہ پڑھ کے اٹھا. علماء بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ بتائیں، ہمارا حال دیکھ لیں کہ یہاں سارے دیندار ہی بیٹھے ہیں نا. ہم اکثریت پگڑیوں والی، ٹوپیوں والی، تہجد بھی پڑھتے ہیں کئی لوگ. 40 دن یوں سمجھے 1 مہینہ بھی مسلسل ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، نہ سوتے نہ جاگتے، تو مرتے ہوئے ہو جائے گا. بہت بڑی ہم غلط فہمی میں پڑ گئے. اس لیے اللہ نے قرآن میں پیپر آؤٹ کر دیے، بتا دیے کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ بڑا فریبی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا بھی تمہاری دشمن ہے. دنیا کی محبت، دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، دل میں رکھنی ناجائز، اور دل کے اوپر رکھنی بھی ٹھیک نہیں. اللہ اکبر کبیر. تو ہم بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے. آنکھیں بند ہوں گی موت آئے گی. پھر قرآن نے کیا کہا؟ یعض الظالم علی یدیہ. ہاتھ ملیں گے نہیں، قرآن کہتا ہے ہاتھ چبائیں گے. اوئے میں نے دنیا میں کیا کر دیا، کاش کہ میں اپنا فالتو ٹائم ہی قرآن کو دے دیتا، کسی دعوت و تبلیغ میں چلا جاتا، کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک شام ان کے ساتھ لگا لیتا ہے تو شاید بخشش کا کوئی طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے. ایک شام لگانے کے لیے تیار نہیں.
ہفتے میں 7 دن 7 شامیں 6 اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ ایک شام تو کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ کوئی قبر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اب اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے نہیں آتے ہم لوگ۔